کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ ظن زے سے نہیں ہوتا، زوئے سے ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے خیالات میں کسی کو اچھا گردانیں یا سمجھیں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو آپ اس کو جھٹک دیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا۔ ہم عمران خان صاحب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس، یعنی ہم تمام پاکستانیوں کے پاس حسن ظن رکھنے کے لیے کچھ دستیاب ہی نہیں، ہر طرف شرمندگی، تباہی اور خرابیاں ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل ایک ٹیلی تھون کانفرنس کی یا چندہ جمع کرنے کی ایک مہم کی، جو کہ 3-3.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس پر بقول اس تمام ارینجمنٹ کرنے والوں کے یا آج دن کی اخبارات دیکھنے پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 5 ارب یعنی 500 کروڑ روپے کے اعلانات ہوئے، اور یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو کہ 3-3.5 گھنٹے میں جمع ہو جائے۔ عمران خان صاحب یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بد سے بدنام برا۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو بدنام ہو جائے، وہ چاہے جتنا مرضی ہے نیک ہو، کوئی اس کی بدنامی کو بھلاتا نہیں، بلکہ اس کو اس کے منہ پر ہی یاد کرائے دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کے بارے میں اس حد تک غلط بیانی کی، ان کو اس حد تک بدنام کیا کہ اللہ پناہ۔ نواز شریف صاحب کی ذاتی کرپشن اور لوٹ کسوٹ کی جتنی داستانیں پچھلے کچھ سالوں میں سامنے آئی ہیں، ویسے تو عمران خان صاحب آپ کے بھی توشہ خانے کی جو ایگزامپلز آف گوگی، میڈم گوگی کے ذریعے جو کچھ آپ نے کیا، وہ بھی کافی زیادہ ہے، لیکن بدنامی کس کے حصے میں آئی؟ وہ آصف علی زرداری کی ہے۔ آصف علی زرداری خود کہتے ہیں کہ جب ان کی شادی محترمہ بے نظیر بھٹو سے حاکم علی زرداری، جو کہ آصف زرداری صاحب کے والد بزرگوار تھے، وہ کرا رہے تھے، تو انہوں نے آصف علی زرداری کو بتایا کہ تمہارے لیے یہ شادی کوئی پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا بستر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ برکیف عمران خان صاحب سے ایک گزارش کرنی ہے کہ گزارش سے پہلے ایک اور بات بھی ان کو بدنامی کے سلسلے میں بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے فارن فنڈنگ کیس میں جو جو باتیں لکھی ہیں وہ بدنام ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اگر یہی سلسلہ آگے بھی چلتا رہا تو بدنامی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہتے ہیں، زوئے نون ظن، کیونکہ کچھ لوگ غلط معنوں میں بھی ظن لفظ کو لے لیں گے، وہ زے نون ہوتا ہے جس کے معنی خاتون یا عورت کے ہیں۔ تو عمران خان صاحب، آپ نے یہ جو 500 کروڑ روپے کی رقم جمع کی ہے کل ایک ٹیلی تھون میں، ہم آپ سے ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں، بدنامی سے بچنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ باہر سے جتنے بھی آپ کو عطیات اور خیرات اور اس طرح کے پیسے بھیجے گئے، وہ آپ کے دوستوں کے ذاتی اکاؤنٹ میں گئے۔ اس اکاؤنٹ یعنی ان تمام اکاؤنٹ کو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ڈکلیئر نہیں کیا، بتایا نہیں۔ یہ آپ پر الزام نہیں، ایک ثابت شدہ بات یا اس کی فائنڈنگ ہے جو تفتیش الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں آپ کے اثاثہ جات یا اکاؤنٹس میں ہوئی، وہ بھی پی ٹی آئی کی ہیں۔ صاحب ذرا آپ اس کے چیئرمین ہیں، تو آپ سے ہی سوال جواب الیکشن کمیشن نے کیے۔ اب یہ 500 کروڑ روپیہ جو آپ نے اکٹھا کیا، یہ کوئی سیاسی سٹنٹ نہ ہو، یہ کوئی شعبدہ بازی نہ ہو، یہ آپ کو داغدار کر دے گی، یہ آپ کو بدنام کر دے گی اگر آپ نے اس میں شفافی یعنی ٹرانسپیرنسی، کلیئرٹی، شفاف طریقے سے اس کو ڈسپلے نہ کی۔ ہم آپ سے بس سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک بینک اکاؤنٹ یا ایٹ دا موسٹ 2 بینک اکاؤنٹ پبلکلی ڈکلیئر کر دیں کہ یہ جو کل رات میں نے 500 کروڑ کی رقم ٹیلی تھون میں جمع کی ہے، یہ ان 2 اکاؤنٹس میں بھیجی جائے۔
ایک تو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کو حقیقت میں کتنے پیسے ان اکاؤنٹس میں ریسیو ہو رہے ہیں یا کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ ثاقب نثار صاحب بابا رحمتے جب ڈیم بنانے کے چکر میں ملک سے باہر تشریف لے گئے تو اسی طرح کی ایک انہوں نے بھی فنڈ ریزنگ کی مہم کی، جس میں کچھ 425 یا 435 کروڑ روپے آنن فانن اعلانات ہو گئے، کیونکہ یہ ٹیلی تھون جو ہوتی ہے یہ ٹیلی ویژن پر یا میڈیا پر صرف اعلانات ہوتے ہیں اور لوگ اعلان کرتے ہیں کہ وہ یہ پیسے دیں گے، حقیقت میں کتنے دیتے ہیں وہ اکاؤنٹ میں پتہ چلتا ہے۔ تو وہ ثاقب نثار صاحب یعنی بابا رحمتے نے کچھ 425 یا 435 کروڑ کے قریب رقم اس اعلانات کے ذریعے اکٹھی کی، لیکن بعد میں جب اکاؤنٹ کو کئی مہینوں تک انتظار کے بعد فرولا گیا، یعنی اس کو ایگزامن کیا گیا، تو اندر سے کوئی 50 کروڑ بھی نہیں نکلے تھے۔ تو آپ کے یہ 500 کروڑ چلیں، اس کو 2 ہفتے دے دیں، 4 دے دیں، 5 دے دیں، 6 دے دیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد کسی نے نئے کپڑوں کا کیا کرنا۔ تو اسی طرح جو سیلاب زدگان ہیں انہوں نے 6-8 مہینے کے بعد تو ان پیسوں کو کچھ نہیں کرنا، ان کو امداد فوری طور پر چاہیے، کیونکہ ان کے گھر، مال مویشی، فصلیں، ہر ایک چیز تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ 2-4 یا 6 ہفتے میں اماؤنٹ تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ آپ اپنے 2 اکاؤنٹ پبلکلی ڈکلیئر کر لیں، یا ایک ہو یا ایک 2 سے بھی زیادہ ہوں تو وہ پبلکلی ڈکلیئر کریں کہ یہ 500 کروڑ اس میں آئیں گے، اور ہم آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنے پیسے جمع ایکچولی حقیقی طور پر جمع ہوئے ہیں۔ ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اور یہ آئی ایم سوری کہ یہ مسلمانوں کی بدولت ترقی نہیں کی ہے، بلکہ یہ غیر مسلمز کا اس میں رول ہے۔ اگر مسلمانوں کا ہوتا تو اس میں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ہینکی پھینکی یا کچھ اوپر نیچے کرنے کی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹر کے اندر رکھی جاتی۔ اب کیونکہ یہ سسٹم مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے، اس میں ہینکی پھینکی، اس میں خرابیاں، اس میں کچھ اوپر نیچے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ جناب اس جو آپ اکاؤنٹ اس چندہ جمع کرنے کے سلسلے میں سامنے لائیں، ان کو نیٹ پر ہی ڈال دیں، تاکہ روزانہ پبلک جہاں سے چاہے، پاکستان یا پاکستان کے باہر سے، تو روز وہ دیکھے کہ اس اکاؤنٹ میں ٹوٹل کتنے پیسے آئے ہیں۔ اگر آپ یہ ٹرانسپیرنسی برقرار نہیں رکھتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں، اور پبلک کو اس سے انفارم نہیں کرتے ہیں یا پبلک کو بتاتے نہیں ہیں، تو آنے والے چند ہی مہینوں میں آپ کا اس جنجال سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہمارے، یہ صرف میرا نہیں یا میرے خیالات سے اتفاق کرنے والوں کا نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے افراد کو حسن ظن رکھنے دیجئے کہ آپ کو جو 500 کروڑ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا بتائیے 600 کروڑ ہو جائیں، لیکن یہ بھی کچھ پتہ نہیں کہ یہ 5 کروڑ بھی اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ اعلان کرنے والوں نے اعلان کر دیا۔ اب آپ کا کوئی چاہنے والا ہے تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ اعلان کر دیتا ہے میں نے 2 کروڑ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں دیے، بعد میں اس سے رابطہ کریں، اسے کہیں جی آپ دے دیں، تو وہ کہے سوری میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو آپ کو 2000 دے رہا ہوں یا 2 لاکھ دے رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے چیزیں 500 کروڑ ہو نہیں سکتی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے وہ ثاقب نثار صاحب کو بتایا، کہاں 425 کروڑ اور کہاں پہ انڈر 50 کروڑ، تو صورتحال تو کچھ اس طرح کی ہے۔ لیکن یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے جو کہ اس وقت 500 کروڑ کی رٹ لگا کر بتائی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے۔ آپ اس کو نیٹ پر تمام اکاؤنٹس کو ڈالیں جس میں یہ اماؤنٹ آ رہی ہو، تاکہ پبلک اس سے ایک تو اس کی جانکاری رکھ سکے،
दूसरा, क्या पता मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उसमें कोई 100-50 भी जमा कराते जाएं तो कहीं उसमें खातिर ख्वाह हद तक इजाफा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर कोई 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 भी अगर इंडिविजुअल लेवल पर लोग जमा कराते हैं, जो कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो आपके ये अकाउंट में हो सकता है ये 500 करोड़ से एक्सीड कर जाए। साथ में रोज़ कोई 2 मिनट की अपील कर दें कि मेरे अकाउंट में अभी तक 500 करोड़ नहीं हुए हैं, मेरी सियासी साख का सवाल है। अकाउंट पब्लिक है, हर कोई नेट पर उस अकाउंट को देख रहा है, तो इसको ज़रा जल्दी 500 करोड़ तक पहुंचाइए। तो पीटीआई के बहुत सारे चाहने वाले, कोई 1000, 2000, 5000, 500, जितने भी किसी की इस्तात है, वो आपकी सियासी साख को बचाने के लिए जमा कराएंगे। तो 500 करोड़ तो ये इकट्ठे हो ही जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीद है। हकीकत में जो सियासी शुब्दबाजी है, उससे लगता ये कि इमरान खान साहब ना तो आप अपने अकाउंट पब्लिक करेंगे, ना उनको नेट पर डालेंगे, और ना ही पब्लिक को बताएंगे कि उसमें एक्चुअल कितने आए हैं। सिर्फ एक सियासी स्टंट के तौर पर, एक सियासी शुब्दबाजी के अंदाज में बताते रहेंगे। वो देखे न जी, हमने 3 घंटे की टेलीथॉन की तो हमने 500 करोड़ इकट्ठे कर लिए, हमारी मकबूलियत का अंदाजा रखा। तो भाई इस तरह जो है वो किसी और को खड़ा कर दो जो शुब्दबाज हो, तो वो आपको 5000 करोड़ आधे घंटे में बता देगा। फिर उसके अकाउंट में भले 5000 भी ना आए, क्योंकि शुब्दबाजी तो शुब्दबाजी होती है। तो अब ये आपका सवाल है, आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आप अपने अकाउंट को सामने लाते हैं या नहीं लाते हैं, और लाते हैं तो उसमें कितने पैसे आते हैं। मैं हूं फालिद मलिक, आप देख रहे थे सरकार। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।